بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناشکری کا انجام۔ سچی کہانی۔ امی نے عشاء کی نماز پڑھ کر جیسے ہی جا نماز لپٹی، زاہد، عابد، مومنہ، صائمہ سب شور کرنے لگے، کہانی سنائیے، کہانی سنائیے۔ زاہد اور عابد بولے، امی آج تو ہمیں کوئی ایسی سچی کہانی سنائیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو۔ امی نے کہا، اچھا تو سنو ایک سچی کہانی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دنوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کی قوم کے 3 آدمی تھے، ایک بوڑھے، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ ان تینوں میں سے کون اللہ کا احسان مانتا اور اس کا شکر ادا کرتا اور کون ناشکرا ہے، یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی صورت میں بھیجا۔ مومنہ ایک دم بول پڑی، کس کو بھیجا؟ فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ زاہد بولے، امی میں بتاؤں؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، وہ اللہ کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں، کبھی ان سے نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا امی؟ ہاں بیٹا، امی نے کہا، فرشتے عام طور پر دکھائی نہیں دیتے، لیکن کبھی کبھی وہ اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں بھی آتے ہیں۔ اچھا تو فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور بولا، امی نے بات ختم کرنے کے کہانی آگے بڑھائی۔ امی نے بات ختم کر کے کہانی آگے بڑھائی، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ کوڑھی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رنگ روپ نکھر آئے اور کوڑھ کی یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑھ دور ہو گیا، رنگ روپ خوب نکھر آیا۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کون سا مویشی پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، اونٹ۔ فرشتے نے اسے بچے دینے والی ایک اونٹ دے دی اور اسے برکت کی دعا دی۔ پھر فرشتے گنجے کے پاس پہنچا اور اس نے پوچھا، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر خوبصورت بال نکل آئے اور یہ گنجاپن دور ہو جائے جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجاپن دور ہو گیا اور اس کے سر پر خوبصورت گھنے بال نکل آئے۔ اب تو فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کون سا مویشی پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے بچے دینے والی ایک گائے دے دی اور اسے برکت کی دعا دی۔ آخر میں فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ میں روشنی پیدا کر دیتا کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ان میں روشنی پیدا فرما دی۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مویشی پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ فرشتے نے اسے بچے دینے والی ایک بکری دے دی اور اس میں برکت کی دعا دی۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے خوب برکت دی۔ تھوڑی ہی دنوں میں ان کے پاس بہت سے اونٹ، بہت سی گائے اور بہت سی بکریاں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے حکم سے وہی فرشتہ اسی پہلی شکل میں کوڑھ کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں غریب آدمی ہوں اور مسافر بھی۔
سفر میں میرا تمام سامان ختم ہو چکا ہے، اب میرے پاس اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ جس نے تمہیں یہ خوبصورت رنگ روپ دیا ہے اور اتنی ڈھیر سارے اونٹ دیے ہیں، میں اسی اللہ کے نام پر تم سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا، میں نے تو پہلے ہی سے لوگوں کو بہت زیادہ دیتا رہتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، کیا تم پہلے کور نہ تھے اور لوگ تم سے نفرت نہ کرتے تھے؟ پھر اللہ نے تم کو نہایت عمدہ رنگ روپ سے نوازا اور تمہیں اتنے ڈھیر سارے اونٹ دیے۔ اس نے کہا، یہ سارے اونٹ مجھے اپنے باپ دادا سے ملی ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ وہ پہلے کی طرح کور اور غریب ہو گیا۔ اسی طرح فرشتے اسی پہلے صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی اپنے غریبی اور ضرورت مند مسافر ہونے کے بارے میں بتایا اور اس سے کہا، اللہ نے تمہیں اتنی ساری گایوں سے نوازا ہے، تم ایک گائے دے کر میری مدد کرو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا۔ اس نے کہا، یہ سب مجھے باپ دادا سے ملا ہے، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ وہ پھر گنجا اور غریب ہو گیا۔ اب فرشتے اسی پہلے جیسی صورت میں اندھے کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں ایک غریب ہوں اور مسافر بھی، اس وقت اللہ کے بعد تمہارے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ تم میری مدد کرو۔ جس خدا نے تمہاری آنکھوں کو دوبارہ روشنی دی ہے، میں اسی کے نام پر تم سے ایک بکری مانگ رہا ہوں تاکہ اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری آنکھیں روشن کر دی۔ تم جتنے بکریاں لینا چاہو لے لو۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے، میں اس میں سے کچھ بھی لینے سے تمہیں نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا، اپنے بکریاں اپنے پاس ہی رکھو، حقیقت میں اللہ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، تم تو آزمائش میں پورے اترے، اللہ تم سے خوش ہوا، تمہارے دونوں ساتھ ناکام ہو گئے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ دادی اماں جو بہت توجہ سے یہ کہانی سن رہی تھی، بولی، توبہ توبہ، شیطان نے کور اور گنجے کو بہکا دیا، غرور میں مبتلا کر کے اس سے ناشکری کرا دی۔ انہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ناشکری کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ قیامت کے دن ناشکری لوگ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے جنت میں جائیں گے، جہاں انہیں ہر طرح کی عمدہ چیزیں ملیں گی۔ مومنہ جلدی سے بولی، اسی لیے میں کھانا کھانے کے بعد کہتی ہوں، اللہ تیرا شکر۔ زاہد اور عابد ایک ساتھ بولے، ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں۔ امی نے کہا، چاہے الحمدللہ کہو، اللہ تیرا شکر، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اچھا بچوں، دیکھو 10 بج چکے ہیں، اب سو جاؤ تاکہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز وقت پر پڑھ سکو۔ اللہ